الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ہر بندہ پریشان، ملکی، سیاسی، معاشی، ہر لحاظ سے ہر بندہ پریشان ہے۔ ان پریشانیوں میں اگر ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اللہ سے مانگنا شروع کریں تو اللہ تبارک و تعالی ہی وہ ذات ہے جو حالات کو درست کر سکتے ہیں، ہمارے انفرادی بھی، ہماری ملکی بھی، ہماری سیاسی بھی۔ اس نہج پہ حالات پہنچ گئے ہیں کہ ہر بندے کو اپنی جان کا خوف ہے، اپنے اہل و عیال کا خوف دامنگیر رہتا ہے۔ اس فتنوں کے زمانے میں یہ جو امن و امان کی خراب صورتحال ہے، اس زمانے میں وہ مبارک دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھائی ہے، ان دعاؤں کا خصوصاً اہتمام کرنا چاہیے۔ ان دعاؤں میں ایک بہت ہی بہترین دعا اور حفاظت کی اعتبار سے سب سے پرتاثیر دعا دعائے انس رضی اللہ عنہ ہے۔ احادیث مبارکہ کی کئی کتابوں نے دعائے انس رضی اللہ عنہ کو نقل کیا ہے، اور اس مبارک دعا کی پس منظر کو اگر ہم دیکھ لیں تو اس دعا کی برکات کا اور بھی یقین ہو جائے گا۔ دعائے انس رضی اللہ عنہ، کئی احادیث مبارکہ کے کتب نے دعائے انس رضی اللہ عنہ کو نقل کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ وہ مبارک صحابی ہے جس نے 10 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ وہ مبارک صحابی ہے جس نے 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت کی، صحبت سے صحبت یافتہ ہوئے اور بے شمار اور انگن دعاؤں کو اپنی دامن میں لے لیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی یہ دعا مشہور ہے۔ فرماتے ہیں ایک دفعہ حجاج بن یوسف نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو اپنے دربار میں بلایا۔ جب آپ تشریف لائے تو حجاج بن یوسف نے کہا، کیا آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو کس لیے بلایا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے عرض کی، کس لیے بلایا ہے؟ حجاج بن یوسف نے کہا، آج میں نے تجھے اس لیے بلایا ہے کہ میں تجھے قتل کر دوں، کیونکہ تو ہی وہی شخص ہے جو مجھے برا بھلا کہتا ہے اور میرے بارے میں لوگوں کو برا بھلا کہتا پھرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بڑی دلیری سے ارشاد فرمایا، اگر موت اور زندگی تیرے ہاتھ میں ہوتی تو اللہ کو چھوڑ کر میں تیری عبادت کرتا، اور تجھے برا بھلا کیوں نہ کہوں کہ تو اللہ کا دشمن ہے۔ تو نے عقائد و جہاد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک صحابہ کو شہید کیا، تو نے اللہ کے اولیاء کو شہید کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دعا سکھائی تھی، آج صبح میں نے وہ دعا پڑھی ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ تھوڑی دیر کے بعد حجاج بن یوسف نے دربار میں موجود لوگوں کو کہا کہ اس کو باعزت طریقے سے اپنے گھر واپس لے کے جاؤ۔ جب حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ واپس تشریف لے گئے
تو لوگوں نے پوچھا حجاج بن یوسف سے، یا امیر، آپ نے تو پکا ارادہ کیا تھا اس کی گردن اڑانے کی، تو اچانک یہ ارادہ کیسے تبدیل ہوا؟ حجاج بن یوسف نے کہا کہ اس کے دائیں بائیں مجھے 2 شیر نظر آ رہے تھے، جب میں ان کے سامنے کوئی تیز بات بھی کرتا تو وہ شیر دھاڑ کے مجھ پہ حملہ کرنے والے تھے، تو ڈر کے مارے میں نے واپس کر دیا۔ پھر کسی موقع پہ حجاج بن یوسف نے کہا یہ دعا مجھے سکھا دیجئے۔ انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو اس کا اہل نہیں ہے، کبھی نہیں سکھاؤں گا۔ جب انس رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے خادم کو یہ دعا لکھ کر دی۔ اللہ تعالی حضرت انس رضی اللہ عنہ کی درجات کو اور بھی بلند فرمائے، کروڑوں کرب و رحمتیں برکتیں ان کی قبر پہ نازل فرمائے، جنہوں نے احسان کر کے امت کو یہ دعا دی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک عظیم اور زبردست تحفہ ہے۔ ہم سب کو بھی چاہیے کہ اپنے حفاظت کے لیے، اپنے اہل عیال کی حفاظت کے لیے اس دعا کا روزانہ صبح و شام کم از کم ایک بار اہتمام کریں، بلکہ جو بچے پڑھ سکتے ہیں ان سے بھی پڑھوائے اور ان کو یاد بھی کرائے۔ تو آئیے یہ مبارک دعا آپ نوٹ بھی کیجئے اور اس کو یاد بھی کیجئے۔ یہ مبارک دعا کئی روایات میں الفاظ کے اختلاف کے ساتھ منقول ہے، جو مشہور روایت ہے اسی کو میں بیان کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی کل شیء اعطانی ربی، بسم اللہ خیر الاسماء، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ داء، بسم اللہ افتتحت وعلی اللہ توکلت، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ احدا، اسألک اللہم بخیرک من خیرک الذي لا يعطيه أحد غيرك عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك، اجعلني في عياذك من شر كل سلطان ومن الشيطان الرجيم، اللهم إني أحترس بك من شر جميع كل ذي شر خلقته، وأحترز بك منهم وأقدم بين يدي، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ومن خلفی مثل ذلك وعن یمینی مثل ذلك وعن یساری مثل ذلك ومن فوقی مثل ذلك۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے ہم سب کی، ہمارے ملک کی، پورے عالم اسلام کی ہر شر سے حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔